الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے ہمارے خطاب کا عنوان تھا اصلاح معاشرہ، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا معاشرہ کتنی برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور ظلم کا انجام اور اس کا عذاب جو تھا حدیث میں جو وارد ہوا ہے، میں نے اس کا بیان کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ سب سے پہلے میں جو بات بتاؤں گا وہ یہ کہ شراب کے متعلق۔ اب آئیے کہ میں شراب کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ شراب نوشی یعنی شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ عظیم ہے۔ اور اس کی وجہ سے یعنی شراب پینے کی وجہ سے ایک تو شراب پینا گناہ ہے، مگر جب پی لیتے ہیں تو جب آدمی کو ہوش نہیں رہتا تو اس سے نہ جانے اور کتنے گناہ وہ کر لیتا ہے۔ تو شراب کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے میری عزت کی، جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اسی کے مثل پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو مقدس حوض سے پلاؤں گا یعنی شراب طہور پلاؤں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب پینے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیے اسے درے سے مارو، اور جو چوتھی مرتبہ شراب پیے تو اسے قتل کر دو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی باریک بات بتائی گئی ہے کہ اگر جو کوئی ایک بار پیے یا دو بار پیے یا تین بار پیے تو اسے درے سے مارو، اگر چوتھی بار پیے تو اس کا قتل کر دو۔ مگر آج ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پینے والا ہے وہ کتنے بے دھڑک پیتا ہے اور لگ بھگ روز ہی پیتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو شراب کے متعلق ایک بہت ہی عمدہ نصیحت، ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ ہاروت اور ماروت فرشتے کا واقعہ ہے، جن کا ذکر شاید قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر ان فرشتوں کا نام آیا ہے۔ اور ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے وہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت ابن عباس، علی مرتضیٰ اور عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ واقعہ روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے۔ اور یہ بھی بات پہلے یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ وہ دنیا میں جائے گا یعنی زمین میں جائے گا تو فساد کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں نے جب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ دیکھا کہ انسان بہت بد عمل، بد کردار ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، ان کو معزول کر دیا جائے اور ان کے بگڑے ہوئے کام ہم سنبھال لیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے،
اگر یہ چیزیں، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر یہ چیزیں تم کو مل جائیں، یعنی غصہ اور شہوت، اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کا پرہیزگار فرشتہ چھانٹ لو، یعنی کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہوگا اس کو چھانٹ لو، اور ان کو غصہ اور شہوت ہم دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے، یعنی کہ صبح آتے اور شام کو واپس چلے جاتے، اور لوگوں کا فیصلہ بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ کرتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا، یعنی کہ دنیا میں مشہور ہو گیا کہ یہ جو قاضی ہیں وہ بہت انصاف والے ہیں، ان کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت آئی، اپنے خامند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ بہت ہی خوبصورت عورت آئی اور اپنے شوہر کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، اور یہ دونوں فرشتے اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ ہے اور تمہارا دین کچھ ہے، اور اختلاف دین ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ تم تو مسلمان ہو، خدا کو سجدہ کرنے والے ہو، اور ہم تو بتوں کو پوجنے والے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرا شوہر، عورت نے کہا کہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی کہ تم نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ یہ عورت نے شرط رکھی۔ فرشتوں نے انکار کر دیا، وہ عورت چلی گئی، مگر فرشتوں کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی کہ آئیے، سواگت ہے آپ کا سر آنکھوں پر۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے اور اس نے اپنے آپ کو خوب سجا سنوا کر بہت بہترین انداز میں ملی اور بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا میرے بت کو سجدہ کریں، یا پھر میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ 3-4 باتیں فرشتوں سے اس عورت نے کہا، یا تو مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم ایک راز ہے، اللہ پاک کے اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل کرنا حق العباد میں گرفتار رہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لاؤ شراب ہی پی لے۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کرا دیا، اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ یعنی ایک شراب پینے کی وجہ سے جب وہ نشے میں ہو گئے تو اسم اعظم بھی پوچھ لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کرا دیا، اور بت کو سجدہ بھی کرا لیا، اور وہ اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان فرشتوں کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ اور نادم تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، یعنی کہ وہ مجھے دیکھتا نہیں، میری تجلی سے دور رہتا ہے، اور یہ دونوں فرشتے شام کو ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ تمام فرشتوں نے
اپنے خطا کا اقرار کیے اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے یعنی ادریس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دے دیجئے، یعنی فرشتوں کو اختیار دے دیجئے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا، یعنی انہیں چوائس کرنے کا، پسند کرنے کا موقع دیا گیا، یا تو دنیاوی عذاب پسند کرو یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا، لہٰذا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کے زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دو، یعنی الٹا لٹکا دو، اور اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ سنن بیہقی اور مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے، اور بعض لوگوں نے ہاروت ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے، یعنی ان کو لٹکے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو حضرات، دیکھا آپ نے کہ یہ ہے شرابی کی نحوست کہ فرشتوں کو بھی گناہ پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا میرے دوستوں، اگر کسی کو بھی شراب پینے کی عادت ہو تو شراب سے توبہ کریں اور پرہیز کریں۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے وہ قوم قحط سالی میں ضرور مبتلا کی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے لگوائے، پھر خبر دی گئی کہ وہ عورت شادی شدہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کرا دیا، یعنی لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو شخص زنا کرتا ہے اسے اسام میں ڈالا جائے گا۔ اسام کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک وادی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے۔ جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے، اتنا بدبو اس میں رہے گا کہ جہنمی بھی چیخ اٹھیں گے۔ اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 مصیبتیں ہیں، 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے۔ دنیا سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں خدا کی ناراضگی ملے گی، حساب و کتاب میں سختی ہوگی، اور زانی جہنم میں داخل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے آگ کے زرہ پہناؤں گا، اور وہ زرہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد آئیے سود کے تعلق سے بھی سن لیجئے کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ 26 زنا کرنے سے زیادہ ہے، یعنی جان بوجھ کر جو اگر 1 روپیہ بھی کھائے تو وہ اس نے 26 بار جو زنا کیا اس سے بھی زیادہ یہ گناہ ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والوں
سود دینے والوں اور سود لکھنے والوں، یعنی جو دستاویز پہ لکھے جاتے ہیں، سود دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے کہ جن میں سے کم درجہ کا گناہ یہ کہ مرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کم بتایا گیا ہے سود کھانے والوں کے لیے، معاذ اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی اور ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بجلی کی کڑک اور چمک نظر آئی، پھر میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ کتنا بڑا عذاب یہاں بتایا گیا۔ اب آئیے اس کے بعد چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ ہے چوری کی سزا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب کسی کو رسوا نہیں فرماتا۔ اس دنیا میں جو کوئی بدنام ہوتا ہے بلا سبب نہیں ہوتا، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے بار بار، اور جب اس کا جرم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر پروردگار عالم خود ہی اس کے پردے کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور لایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنا چاہا۔ اس چور نے رونا گڑگڑانا شروع کیا اور کہا حضور، یہ میرا پہلا جرم ہے، لہذا مجھے معاف کر دیا جائے، انشاءاللہ پھر میں کبھی چوری نہیں کروں گا اور یہ جرم نہیں کروں گا۔ مگر فاروق اعظم جو کہ عدل و انصاف کے پیکر تھے اس بات پر قائم رہے کہ تمہارا ہاتھ ضرور کٹے گا۔ اتفاقاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ غلط کہتے ہو کہ یہ تمہاری پہلی چوری ہے، یعنی اس چور سے حضرت علی نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم غلط کہتے ہو کہ یہ تمہاری پہلی چوری ہے، یہ پہلا جرم ہے۔ خدا کی قسم، رب کائنات اسی کو رسوا فرماتا ہے جس کے گناہ حد سے بڑھ جائے۔ چنانچہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے ملاقات کی اور فرمایا کہ اب تو تمہارے ہاتھ کٹ گئے ہیں، سچ بتاؤ اور سچ بتاؤ کہ یہ واقعی یہ تمہارا پہلا جرم تھا، اس سے پہلے تم نے کبھی چوری نہیں کی تھی یا کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس چور نے کہا کہ حضور، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے 61ویں بار چوری کی ہے آج، یعنی 60 بار پہلے کر چکا، 61ویں بار چوری کی ہے آج جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ اس پر مولا علی پکار اٹھے کہ صدق اللہ و رسولہ، صدق اللہ و رسول، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے تو میں باقی بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔